اب ہم آتے ہیں ہمارے دل میں ڈاکوؤں کی کچھ ایگزامپلس. یہ بہت سارے مذہبی ایجنٹس میں آپ کو ملتا ہے سلسلہ. ایک الزام تراشی بازاری زبان کی طرح کا، یعنی اب چلیں مذہبی طور پہ بھی اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو نو پرابلم. ہمیں اگر لگ رہا ہے کہ بھائی اپنے اس بھائی میں کوئی غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہم اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ آرٹیکل بڑی عزت کے ساتھ ان کے نام پہ نہیں بلکہ اوور آل لے کے ان سے پہنچا دیں. بس ٹھیک ہے، میسج پہنچ گیا، بات ختم. لیکن اس سے ہم ان پہ کچھ الزام لگانا، یہ برائیاں کرتا ہے، اس میں یہ ہے، یہ وہ ہے، اور پھر اس کے لیے پھر بازاری زبان استعمال کرنا، ایسے الفاظ استعمال کر دینا، تو وہ آپ کو یہ کیس ملیں گے. آپ کو خود یوٹیوب کے اندر آپ کو مل جائیں گے ایگزامپل، فیس بک پہ بہت سے مل جائیں گی ایگزامپلس. پھر اس کے بعد مناظرہ اور نفرت کی شکل بن جاتی ہوتی ہے. مذہبی لوگوں میں ایک ایکشن خود کئی کرتے رہیں، کفر کے فتوے، لعین اور مردود قسم کے الفاظ، یہ وہ بازاری زبان ہے. گمراہ، نکاح، فسق کرنا، قتل کے فتوے دینا، یہ اس کے لیے ایک آپ چلے تھوڑا سا انٹرسٹڈ معاملہ بھی آپ کو آ جائے. یہ ایک سچ مچ کا کیس میں نے دیکھا تھا. ایک صاحب کا، ایک مولوی صاحب نے کہ فتویٰ دے دیا کہ جناب یہ فلاں فرقے کے بندوں سے اگر تم ہاتھ ملاؤ گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، فسخ ہو جائے گا، تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا. تو وہ اصل میں ایک پریشر وصیت تھا کہ جناب کبھی تعلق ہی نہ بنے دوسرے فرقے کے بندے کے ساتھ. اچھا، وہ دوسرے فرقے والے ایک مولوی صاحب نے یہ سن لی بات، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اٹھ کے آ کے این اسی مسجد کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں پہ یہ فتویٰ کیا گیا تھا. تب ہوا یہ کہ جو لوگ بھی اس مسجد سے نکل رہے سب سے ہاتھ ملا رہے تھے، ملا کے چلتے گئے. اچھا، ان کے کسی دوست نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے بھائی اصل میں ان کے نکاح توڑنے آیا ہوں. تو آپ امیجن کرنے کے اس طرح کے بھی پھر حرکتیں ہوتی ہیں. جذباتیت اس طرح سے کرنا، اس کے لیے آپ کو ایگزامپلس میں نے عرض کیا کہ بہت سی ایگزامپلس آپ کو یوٹیوب میں بھی آپ کو مل جائیں گی ایگزامپلس. یہ آپ کو بڑی ایگزامپل آپ کو ملے گی. اب جذباتیت کے لیے ایک سچ مچ کا ایک واقعہ دیکھا تھا کہ ایک جیسے مولوی صاحب کا بڑی سختی سے گورنمنٹ نے وہ ایکشن کیا تھا کہ بھی ان کی تقریر سے یہ ہوتا ہے کہ یہ فساد ہو جاتا ہے آپس میں، پھر لڑائی جھگڑے فرقوں کے آپس میں ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے ایک یہ کیا کہ بھی یہ اسپیشل اپنے شہر سے باہر نہیں آ سکتے، اور اس کے لیے وہ پولیس کو آرڈر دیا کہ بھی ان کو باہر نہ نکالنے دینا یا اپنے پاس ہی رہیں. اب وہ مولوی صاحب نے پھر وہ طریقہ یہ نکالا کہ انہوں نے دوسری کسی شہر میں ان کی تقریر دی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیگم کا برقع جو ہے وہ پہن کے اور ایک آدھ بچہ بھی لے کے آ گئے، اور آسانی سے نکل کے، لیکن نکلتے ہوئے ان کو آیا کہ یار یہ پولیس والے مجھے نوٹ کرنے کے لیے جناب بیٹھے ہوئے، تو چلو ذرا ان کو بھی چھیڑ لوں. تو جا کے بالکل خواتین کی آواز سے کہا کہ پائی ہے جڑی کیڑی شہر تے کیڑی بس جاندی. تو وہ پولیس والے نے کہا کہ بیچاری خاتون جو ہے جا رہی ہے، تو وہ لے جا کے ان کو جناب باقاعدہ بس پہ بٹھا بھی دیا، اور وہ پہنچ گئے. انہوں نے اپنی تقریر کر لی جس میں ایک جذباتی تقریر انہوں نے کرنی تھی، کر لی. دیکھیے اس طرح کے کیس ہوئے سچ مچ. تو نفسیاتی غلامی اسی طرح سے ہوتی ہے، اور انقلابی تحریکیں یہی طریقہ یوز کرتی ہیں. یہ بہت تفصیل سے پچھلے لیکچر میں نے نفسیاتی غلامی کو بہت ڈیپتھ سے وہ عرض کر چکا ہوں کہ کس کس طریقے سے کیا گیا، کہ یہ اصل میں بالکل وہی ڈاکو کے ہتھیار، ایسے تفصیل سے میں نے عرض کر دی ہے پچھلے لیکچرز میں. کیمیکلز کے ذریعے انجیکشن، اس کی ایک ایگزامپل آپ ہسٹری اگر پڑھ چکے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل سے میں نے ایک تحریک بتائی تھی، حشیشین.
یہ 518 ہجری کے زمانے کی ایک یہ بڑی تحریک تھی جو عیسوی کیلنڈر میں دیکھنا ہے 1124 کی تھی. انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے مریدوں کو یہ آئیڈیا دیا کہ بھی تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک باغ جو ہے پہاڑوں کے اندر ایسا بنایا ہوا تھا. اب وہ آتے تو اب وہ جناب بڑی انجوائمنٹ وہ ہوتی، اور ان کو حشیش ان کو پلاتے تھے، تو وہ اور بالکل ذہنی طور پر وہ ہو جاتے تھے، انجوائمنٹ اور ساری ان کی ہو رہی ہوتی تھی. بھی اگر اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جانا تو اب وہ بڑی تکلیف ہونی. تو وہ لڑکوں کو کہنا ابھی اگر تم نے اس جنت میں پہنچنا ہے تو یہ لو بھی جاؤ، تم یہ خنجر جو ہے نا فلاں آدمی کو، فلاں اس بادشاہ کو یا فلاں ایک وزیر کو لے جا کے یہ خنجر تم پہنچا دو، اور پھر اپنے پیٹ پہ بھی مار دینا، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور وہ کرتے تھے یہ حرکتیں. اور اسی زمانے کے صلاح الدین ایوبی مشہور بادشاہ گزرے، ان پہ بھی یہ ایکشن ہوا تھا، لیکن وہ بڑے اچھے ماہر تھے، انہوں نے کنٹرول کر لیا، روک لیا تھا، زخمی بھی نہیں ہوئے، بندے کو بھی پکڑ لیا تھا. تو اس طرح کے کیسز ہوئے. اور آج کل کی زندگی میں اب بس فرق یہ ہے کہ آج کل یہ خودکش حملے وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انجیکشن ایسے لگا دیے جاتے ہیں، اور جنت کے لیے وہ پھر خودکش حملے کرتے ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے، تو تبھی وہ بچے جا کے یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں. ایک دوست ابو یحییٰ بھائی نے ایک ایگزامپل اسی طرح کی دی ہے کہ ظاہر پرستی کے لیے جیسے شیخ الاسلام تھے ملا سلطان پوری، یعنی ان کا نام جان بوجھ کے میں نے مس کیا، یہ ہسٹری میں ورڈ کر چکا تھا کہ ایک زمانے میں وہ شیخ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کے ایک بہت بڑی پوزیشن پہ تھے، اور انہوں نے فتویٰ کیا یہ اس کا بنایا ہوا تھا کہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے کہ آپ کے جتنے ایسٹس ہیں اس پہ زکوٰۃ وہی ہوتی ہے کہ جو ایک سال آپ کا پورا ہوا تو وہ اس پہ زکوٰۃ آتی ہے. تو انہوں نے طریقہ یہ نکالا تھا، ایک اپنے لیے فتویٰ یہ ایجاد کر لیا تھا کہ جناب ٹھیک ہے بھی یہ سال ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی بیگم کو گفٹ میں دے دیتے تھے. اب دے دیا، سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں ہوئی، دینی نہیں پڑی. اچھا وہ بیگم نے بھی کیا کیا کہ آرام سے سال ہونے سے پہلے شوہر کو واپس کر دیا کہ نہ اس طرح ہو تاکہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی پڑی. اگلے سال پھر شوہر نے یہی حرکت کی، اور پھر بیگم نے پھر اگلے سال تو کئی سال تک زکوٰۃ ہی نہیں دی. یہ دیکھیے اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے رہے. اس کی کچھ کیس اسٹڈیز ظاہر پرستی کی جسٹس امیر علی ایک بڑے اسکالر تھے انگریزوں کے زمانے کے، اور 1900 کے زمانے کے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب روح اسلام میں وہ کی ہیں تفصیل سے، اب وہ بیان کرتے ہیں تو انہیں کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، انگلش میں ان کی بک ہے، تو اس کے لیے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. اب یہ ظاہر پرستی کی ایگزامپلز ہیں، میں نام جان بوجھ کے بچا رہا ہوں، بلکہ اس سے صرف کیس اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلے، ہم تو نہیں کر رہے. یورپی عیسائی اسکالرز کی ریسرچ یہ انہوں نے بیان کی ہے جسٹس امیر علی صاحب نے، کہ جس طرح عبرانیوں یعنی یہودیوں کے ہاں ایک عہد عتیق کی کتابوں میں بائبل کو برطرف کر کے یعنی تورات کو چھوڑ کے انہوں نے تالمود کو اختیار کر لیا تھا، اسی طرح مسلمانوں نے قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ضعیف اور موضوع روایتوں اور علماء دین کے فتوے کو اپنا رہبر بنا رکھا ہے. اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اس کے مذہب کا حکم کیا ہے اور وہ قرآن کے سوا کسی اور کتاب کا نام دے گا، پھر بھی ہمارا مطلب ضرور ہے کہ فی الواقع قرآن اس کے اعمال اور عقائد کی رہنمائی نہیں کرتا. یعنی اب وہ اگر ایمان اور نیک عمل کی پوری ڈیٹیل قرآن میں ہے تو اس کو چھوڑ کے ہم اور کتابیں کیوں ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ خود ایسے ہی بنی اسرائیل کے یہاں بھی یہ ہوا تھا اور سیم ہمارے یہاں بھی یہ ہوا. تو یہ ایک ایگزامپل تھی.
تو سیم ہمارے یہاں بھی ہو گیا، سیم کرسچنس کے یہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ خود کرسچن اسکالرز نے پھر پوری ڈیٹیل سے انہوں نے وہ بیان کی کہ قرون وسطیٰ میں نیا عہد نامہ یعنی انجیلیں نہیں بلکہ ٹامس، ایک اسکالر تھے سماتھیولوجیکا، ایک انہوں نے کتاب لکھ دی تھی. اب بس اسی پہ وہ فوکس کر رہے تھے کہ بس جناب دین کے احکامات ہی ہیں، اسی پہ فوکس کر رہے تھے. تو بھی اس کی بجائے ہم قرآن پہ فوکس کیوں نہیں ہم کرتے؟ اچھا آپ کہیں گے کہ یہ ہم تو ظاہر پرستی پہ بات کر رہے تھے تو یہ ہم کن کہانیوں پہ پہنچ گئے؟ تو یہ ظاہر پرستی کی ایگزامپلس ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی کے لیکچر کے انہوں نے یہ کچھ حصے آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. آپ اس میں سے خود میچ کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.